اذان میں بھی اگر تقریر، کچھ لوگ خوش ہوئے ہیں بھی چلو اچھا ہے، لیکن مسجد وہی جائیں گے جنہوں نے جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حسین اور نماز یہ لازم و ملزوم ہیں۔ حسین کسی کو قبول نہیں کرتا، کسی کو اپنے دامن غلامی میں نہیں حسین لیتے جب تک کہ وہ خالق کا سجدہ نہ کرے، اور اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں حسین نہ ہو۔ میں یہ دہرا رہا ہوں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ متوجہ نہیں ہیں، متوجہ ہو جائیں تو میں بات کو شروع کروں سب کو متوجہ کر کے۔ تو عزیزو، جب اللہ اپنی عبادت بغیر حسین کے قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر پروردگار عالم تیرے دین کو کیسے حسین کے بغیر قبول کرے گا؟ تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا اسلام لیے پھر رہا ہے جس میں حسین نہ ہو؟ وہ کیسا ہے؟ ایک میں فضائل کی بات حسین مظلوم کی کروں گا، سید الشہداء کی۔ میں نے مرکز میں بھی جمعے کے دن خطاب کیا تھا میلاد امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، وہاں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، حصول ثواب کے لیے پھر یہ دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب بھی حسین کا نام آتا ہے نا، نواسہ رسول کا، جگر گوشہ بطول کا، علی کے فرزند کا، جب بھی نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ جاتا ہے کہ مظلوم ہے، غریب الوطن ہے، ایسا ہی ہے، شہید ہے، زخمی ہے، یہی آتا ہے نا ذہنوں میں، اور بہت سے مومن رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں بتایا ہی یہی گیا ہے، ہمیں بتایا ہی ممبروں سے یہی گیا ہے، لہٰذا ہم نے حسین کا ہمارے ذہنوں میں جو سکیچ ہے جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے بندو، حسین نے کربلا کے پہلے جو زندگی گزاری ہے اسے بھی تو دیکھو۔ حسین کے لیے توحید رکی ہے، حسین کے لیے رسالت رکی ہے۔ بارہ ائمہ میں امام کتنے ہیں؟ 12۔ حسین کو الگ کرو، باقی بچتے ہیں 11۔ 11 اماموں کے لیے نہ رسول نے اپنی رسالت کو روکا ہے، نہ عبادت الہی کو روکا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے نہ توحید و رسالت کو روکا ہے، نہ ہی کسی امام کے لیے، بلکہ یوں کہہ دوں علی کی فضیلت کے لیے، حسن کی فضیلت کے لیے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے پیغمبر اسلام نے نہ اپنی عبادت کو روکا ہے، نہ تبلیغات دین الہی کو روکا ہے۔ واحد ہستی حسین کی ہے، یہ فرزند زہرا کو شرف حاصل ہے، یہ 14 معصومین میں صرف حسین کو شرف حاصل ہے، جس کے لیے خطبہ رسول بھی رکا ہے، عبادت الہی بھی رکی ہے۔ یہ واحد حسین ہے۔ اس عزا خانے میں آج سے پہلے بہت سے ایام خوشی کے گزرے یہاں پر، لیکن ہم اکٹھے نہ ہو سکے۔ بہت سے ایام گزرے، ٹھیک ہے، لیکن اکٹھے نہ ہو سکے۔ آج میرا جی چاہتا ہے ایک ایک جملہ کہتا نہ جاؤں، چونکہ انہوں نے جو ٹائٹل لکھا ہے وہ لکھا ہے جشن معصومین۔ معصومین تو پھر 14 ہیں، ٹھیک ہے، پھر 14 ہی کی بات ہونی چاہیے، لیکن نہیں، 14 کی تو بات ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، شاید بعد میں آنے والے کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارے پاس تو دامن وقت میں وسعت جتنی ہے ہم نے تو اتنی ہی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے گزرا ہے رجب کا مہینہ، اس سے پہلے گزرا ہے جمادی الثانی کا مہینہ۔ جمادی الثانی میں رسول کی وہ بیٹی آئی ہے جس کی وجہ سے رسالت کو بقا ملی، قیامت تک کے لیے محمد کو بقا ملی۔ وہ بیٹی آئی جس کے لینے کے لیے اللہ نے کہا میں نے قرآن بھی زمین پہ بھیجا، تجھے کوئی میرے مصطفیٰ زحمت نہیں دی۔ سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے۔ یہ میں بی بی کی عظمت کا جملہ، حسین کی ماں کی عزت و عظمت کی بات کہنے لگا ہوں۔ بی بی کا مقام کیا ہے؟ تو نے تو صرف باتیں سنی ہیں، تو نے تو صرف قصائد میں، قصیدوں میں ذاکرین سے سنا ہے کہ رسول جب بھی بی بی سیدہ سامنے آئی رسول کھڑے ہو گئے،
تو نے یہی سنا ہے نا؟ ٹھیک ہے، کبھی تو نے زحمت کی صاحبان منبر سے پوچھا کہ رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اگر سنت رسول ہے کہ بیٹی کے آنے پہ رسول کھڑے ہو گئے، سنت رسول ہے، سنت رسول ہے، پھر تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا بیٹی کو دیکھ کے؟ مسلمان تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو بھی کھڑا ہوا کر۔ نہ، سنت رسول نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ جب بھی سامنے آئی بی بی زہرا، رسول کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، آؤ سنو، اللہ نے قرآن بھیجا، مصطفیٰ پہ نازل کیا، سرکار کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے تو بیٹھے لے لیا، لیٹے تو لیٹے لے لیا، منبر پہ بیٹھے تھے تو منبر پہ وہی لے لی، میدان میں تھے تو میدان میں لے لی، نماز میں تھے تو نماز میں لے لی۔ قرآن کے پروٹوکول کے لیے کوئی رسول کبھی کھڑی نہیں ہوا۔ اگر کھڑے ہوئے ہوں تو مجھے بتا دو، کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ قرآن آتا رہا، رسول اپنے سینے پہ لیتے رہے، اپنے قلب اطہر میں اتارتے رہے۔ تھا تو قلب اطہر میں پہلے بھی، تھا تو قرآن پہلے بھی۔ علم قرآن اللہ نے ان کی طینت میں رکھا تھا، ان کی تخلیق میں رکھا تھا، ان کے نور میں رکھا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آیتیں بھیج کر کہتا رہا کہ میرے حبیب اب یہ بیان کر، میرے حبیب اب یہ بیان کر، میرے رسول اب یہ بیان کر۔ قرآن آتا رہا، رسول لینے نہیں گیا۔ کوئی ایک آیت دکھا دو کہ رسول عرش پہ لینے گیا ہو، کوئی آیت دکھا دو رسول عرش پہ لینے گئے ہوں، مجھے بتا دو۔ ارے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ معراج کی آیت ہے، اللہ کہتا میں خود آیا لینے، میں خود آیا اپنے بندے کو لینے۔ یہ الگ بحث ہے کون آیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو آ کر اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ کیوں لے گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے سارا قرآن تو بھیجا رسول کو گھر میں۔ یہ کیا بات ہے کہ جس کے لیے عرش پہ بلایا گیا؟ واحد بات یہی ہے کہ عرش پہ بلا کے کہا تھا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر۔ حبیب ہم تمہیں کوثر کس اولاد کثیر عطا کر رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی محمد کا نام، محمد کی رسالت، محمد کی بقا، کلمہ طیبہ قیامت تک کے لیے اگر قائم ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ یہ بی بی آئی جمادی الثانی میں۔ اب آ گیا رجب کا مہینہ، رجب میں امام باقر علیہ السلام آئے، امام علی نقی علیہ السلام آئے۔ یہ میں پہلی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یکم کو امام باقر آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کون آئے؟ امام علی نقی علیہ السلام آئے۔ کون سی تاریخ کو؟ 5 رجب کو۔ پھر 9 رجب کو شہزاد علی اصغر آئے۔ 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام آئے۔ آ گئی 13 رجب، آ گئی 13 رجب۔ اللہ نے اپنے ولی کو بھیجا۔ یہیں پہ جملہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے لفظ ولی، میں نے آیت پڑھی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ٹھیک ہے۔ میں شاید آج بھی اس کا حق ادا نہ کر سکوں، حق تو اس کا ادا اس دن بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پڑھی تھی، آپ بھی موجود تھے۔ یہی آیت کے تحت ہم نے امامت پہ گفتگو کی تھی، لیکن آج پھر اسی آیت کو حق ادا آج بھی نہیں ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہ گئی نا، قرآن کی یہ آیت، تھکے تھکے بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں، میرے بھی وقت میں 20 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ میں نے پورے کرنے ہیں۔ تھکے تھکے سنو گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن چہرے شاداب ہونے چاہیے۔ بھلے کو آپ بولیں نہ بولیں، نعرے لگائیں نہ لگائیں، چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ جشن کا ماحول ہے۔ لو عزیزو پوری توجہ رکھنا۔ 13 رجب یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک لفظ ہے ولی، ایک لفظ ہے خلیفہ، ایک لفظ ہے امام۔ ایک عہدہ ہے، اب میں لفظ بدل رہا ہوں، ایک عہدہ ہے ولایت، ایک عہدہ ہے خلافت، ایک عہدہ ہے امامت۔ ایک ولی، ایک خلیفہ، ایک امام۔ میں باتیں مشکل کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ اب آپ عادی ہو گئے ہیں میری باتوں کو سننے اور سمجھنے کے۔ ہاں ماشاءاللہ 6 مہینے میں آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب لفظ سننا، ولی اللہ کا ہوتا ہے،
ولی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ولی کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ محمد کا ولی نہیں ہے، نبی کا ولی نہیں ہے، ولی کس کا؟ اللہ کا۔ خلیفہ اللہ کا نہیں ہوتا، خلیفہ اللہ کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ خلیفہ رسول کا، امام رسول کا اور اللہ کا نہیں ہوتا، امام امت کا ہوتا ہے، امام امت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولی کس کا؟ اللہ کا۔ خلیفہ کس کا؟ رسول کا۔ امام کس کا؟ امت کا۔ آپ پھر 13 رجب کو آنے والا جو کعبے میں آیا، میں ساری باتیں نہیں کرتا، باتیں اچھی لگتی ہیں موقع پر، ٹھیک ہے نا؟ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، نماز وقت پہ اچھی لگتی ہے، کاش کہ 13 رجب کو ہوتا۔ ہم 13 رجب کو پڑھ چکے ہیں مرکز میں، ٹھیک ہے؟ 13 رجب کو یہاں میلاد ہوتا، پھر ہم بیان کرتے، لیکن آج ایک جملہ آپ پھر دیکھ 13 رجب کو آنے والا۔ میرے بھائی تیری گزارش ہے، ہاتھ چھوڑ دے، بڑی مہربانی۔ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ پیر ریاض شاہ صاحب محترم برادر عزیز، آپ کی جگہ خالی ہے نا، آپ کی جگہ ہی خالی ہے۔ میرے حساب میں آپ آئے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب آپ آ گئے ہیں، اب محفل بھی زعفران ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ ہے؟ ہاں، مہربانی، ناراض نہیں ہونا۔ ہاں، میں آپ سے شناسہ ہوں، آپ مجھ سے شناسہ ہیں، اس لیے کہہ دیا۔ اجنبی ہوتے تو میں نہ کہتا، اس لیے نہ کہتا کہ شاید اس کی عادت اللہ کے دربار میں بھی ہاتھ باندھنے والی ہے۔ یا علی بھائی، جشن ہے، آج جشن ہے۔ آج میں تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، اور اس طرح بھی آپ سنیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی اپنے سن، ٹھیک ہے؟ لہذا کوئی ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے نا پیر صاحب، اگر محفل میں، خاص طور پہ مجلس میں، میلاد میں، اور ہو ہماری محفل، خطاب میں کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کے بیٹھتا، میرا جگر کٹتا ہے، مجھے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، باتیں بھول جاتی ہیں۔ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جانے یار یہ کیسے ادھر آیا بیٹھا ہے جو مجھے بھی جو ہے نا دبا کے بیٹھا ہے۔ نہ، ایسا نہیں، حشاش بشاش بیٹھو، ہاتھ کھول کر بیٹھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، آیت آ رہی ہے، آیت نہیں پڑھتا۔ ہاتھ باندھنے والے کون ہیں؟ یہ میں آیت نہیں پڑھتا، سورہ اعراف کی آیت روک رہا ہوں، موقع محل نہیں ہے، پھر کسی وقت صحیح، ٹھیک ہے؟ ہم دلیل رکھتے ہیں، ہم ہر بات پر الحمدللہ قرآن کی دلیل رکھتے ہیں۔ آؤ، 13 رجب کو کعبے میں جو آیا ہے، ولی کی نسبت کس کی طرف؟ بولو گے، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ بے شک چند لوگ ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا، ولی کی نسبت کس کی طرف ہے علی جناب؟ اللہ کی طرف۔ خلیفہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول کی طرف۔ امام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ امت کی طرف، امت کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے میرے نوجوان؟ لے پھر سن، 13 رجب کو جو آیا ہے نا، وہ ولی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، وہ امام بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ میں لفظ بدل رہا ہوں، لفظ بدل رہا ہوں۔ جو کعبہ میں 13 رجب کو آیا ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، وہ امام بھی ہے۔ اب میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، جو 13 رجب کو کعبے میں آیا ہے، وہ ایک وقت میں اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، ایک ہی وقت میں رسول کی طرف بھی ہے، ایک ہی طرف امت کی طرف بھی ہے۔ لا کوئی مادر گیتی نے فرزند جنا ہو، اوے علی کے مقابلے میں ایرے غیرے نتھو خیرے سارے تو لے آیا، لا کوئی ایسا بندہ لا۔ خلافت میں تو لے آیا رسول کی طرف نسبت، ایک ہی بندہ لا رسول کے بعد جو اللہ کا ولی بھی ہو، محمد کا خلیفہ بھی ہو، امت کا امام بھی ہو۔ دیکھا نا، ہمارے بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ بزرگ معلوم ہیں کن کی تقلید میں نعرے لگاتے ہیں؟ جانتے ہو؟ یہ سلیمان صفت ہیں، یہ ابو ذر کی سنت پہ ہیں، اور بتا دوں کس کی سنت پہ ہیں؟ یہ کربلا میں مسلم ابن اوسجہ والے ہیں۔
ہمارے بوڑھے بھی علی کا نام لے کر جوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آؤ میرے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے, ولی اللہ. اب وقت ہوتا تو پھر یہاں پہ رکتا, چلیں آج اذان ہو جائے. میرے سر پہ امامہ ہے, کیا کروں. ٹھیک ہے, میں مجبور ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بھی لگام کھینچتی ہے. ٹھیک ہے, 4 بجے بٹھا دیتے, ہم 1.5 گھنٹہ پڑھتے. ہاں جی, 1 گھنٹہ فضائل پڑھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. آئیں ادھر, ذہن ادھر ہیں, اذہان عالی ادھر ہیں. ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کی زیارت نہیں کر رہا, مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, باہر کیف, ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں. لو عزیزو, ولی کس کا بولیں. جو اللہ کو مانتے ہیں اور ولی کو بھی مانتے ہیں وہ بولیں گے. سب کا مجھے نہیں پتا. ولی کس کا ہے؟ اللہ کا. خلیفہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. کس کا؟ مصطفیٰ کا. ایسا ہی ہے. امام کس کا ہے؟ امت کا. محمد کا علی ولی نہیں ہے. محمد کا علی ولی نہیں ہے. علی خدا کا خلیفہ نہیں ہے. امام رسول کا نہیں ہے, امام ہمارا ہے. ولی اللہ کا ہے, خلیفہ مصطفیٰ کا ہے, امام ہمارا ہے. ایسا ہی ہے. امام کا معنی راستہ دکھانے والا, امام کا معنی رہبر, امام کا معنی ہادی. یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. رسول کا پھر علی امام تو نہیں ہے. علی امام تو نہیں ہے رسول کے, ہے نہیں ہے, نہیں ہے. لو میں آسان کر کے ہدیہ کرنے لگا ہوں. علی اللہ کا ولی ہے, محمد کا خلیفہ ہے. امام سمجھتے ہو, امام جانتے ہو, میں نے ابھی ترجمہ بھی بتایا. یہ جو آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے اسے بھی امام کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں کہتے. ہمارے ہاں کہتے ہیں پیش نماز, نماز پہ آگے ہونے والا, تقدم کرنے والا. ٹھیک ہے, امام نہیں کہتے. ہمارے ہاں امامت اتنی سستی نہیں ہے. ہاں, 2 رکعت نماز پڑھانے والا بھی بھلا امام ہوتا ہے. اور تجھے امامت کے معیار کا پتہ ہی نہیں ہے, تو جانتا ہی نہیں ہمارے ہاں امامت کا معیار کیا ہے. ہمارے ہاں امام کسے کہتے ہیں؟ ارے مذہب اہل بیت میں امام کسے کہتے ہیں؟ میرے بچے اٹھ جاؤ, تم نکل جاؤ, اٹھا دیں انہیں. چلو چلو شاباش, نکلو ادھر, ادھر نکلو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نکل جاؤ. دنیا والو تمہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہاں امامت کا معیار کیا ہے. مذہب اہل بیت میں امام کہتے کسے ہیں؟ امام ہوتا کون ہے؟ امام بنتا کیسے ہے؟ امامت ملتی کیسے ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں. تو نے تو قرآن کو رٹا لگایا, تو نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو قرآن سمجھ جاتا تو تجھے رسول سمجھ آ جاتا. قرآن سمجھ جاتا تو تجھے علی سمجھ آ جاتا. قرآن سمجھ آ جاتا تو تجھے اہل بیت سمجھ آ جاتے. ٹریجڈی یہی ہے, المیہ یہی ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ رسول قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے تھے. نہ قرآن سمجھ آیا نہ اہل بیت سمجھ آئے. اہل بیت کیسے سمجھ آئیں؟ اور تجھے پتا ہے کیسے امامت ملتی ہے؟ نہ رشتے دے کر امامت نہیں ملتی. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. حیدر زیغم صاحب, آپ خوش نہیں بیٹھے نہ, آپ خوش نہیں بیٹھے. آج میں ایک بندے کا نام لوں گا جو خوش نہیں ہوگا. یار انہوں نے لاکھوں روپیہ لگا دیا, تم صرف 2 منٹ کے لیے ہنس بھی نہیں سکتے. حد ہو گئی یار تمہاری کنجوسی کی. تم اتنے کنجوس ہو, کمال ہو گئی یار. ٹھیک ہے, آؤ میرے ساتھ رہنا. اور رشتے دے کر امامت نہیں ملتی, تعلقات قائم کر کے امامت نہیں ملتی. بتاؤں کیسے ملتی ہے؟ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی پڑھ رہا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا, وہ 100% کامیاب ہو گیا. ہائے 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 ہائے, اگلے لفظ روکے ہوئے میں نے آیت کے.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جہاں تک میری آواز جائے مولانا بفضل حولانا حافظ قرآن سن. امامت ملتی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے تو نے تو کہہ دیا فلاں امام فلاں امام فلاں امام فلاں امام، اور تیرے پاس تو بے شمار امام ہیں. اللہ امامت کی ابتدا کرتے ہوئے کلیہ قاعدہ بتا رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ 100% کامیاب ہوا. کون؟ ابراہیم. اللہ کہتا ہم نے چند باتوں میں اس کا امتحان لیا. وہ 100% کامیاب ہوا. جب کامیاب ہو گیا اللہ کہہ رہا انی جاعلک للناس اماما. ہم نے پھر اسے لوگوں کا امام بنایا. ہائے ہائے ہائے. یہ میرے وقت پہ خراب نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو اٹھا دوں گا. اتنے مجمع کو میں ویسے ہی سنا سکتا ہوں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اسے ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، اسے بالکل قابو کر کے بیٹھو، وگرنہ میں سمجھوں گا کہ یہ ساؤنڈ بھی ادھر والوں کے ساتھ دے رہا ہے. ہاں میرے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے، ہاں اس کی تھوڑی سی آواز بھی چھوڑ دو نا. کیوں گھبراتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں ببانگے دوہل پڑھتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھتا ہوں. ارے یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. موت ایک دن آنی ہے، بار بار نہیں آنی. جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے نا وہ مائی کا لال کوئی ٹال نہیں سکتا. بہتر نہیں ہے کہ علی اور حسین کے نام پہ مر جائے؟ یا علی یا علی یا علی. اذہان مجھے دینا، اذہان مجھے دینا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. 100% ابراہیم کامیاب ہوا. اچھا جو 99% کامیاب ہو جائے اسے بھی امامت نہیں ملتی. شفقت صاحب غور کرنا، جو 99% جسے مل جائے نا کامیاب ہو جائے اسے بھی امامت نہ امامت. اچھا مجھے بتاؤ جسے امامت نہ ملے اسے رسول کی خلافت ملے گی؟ جسے رسول کی خلافت نہ ملے اللہ کی ولایت ملے گی؟ لا. ولی اللہ ایسے ہی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ارے پہلے نچلے درجے پاس کرے گا تو ولایت ملے گی نا. ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے. میں اب سیڑھیاں کیسے گنوں؟ ارے پہلے امامت، پھر رسول کی خلافت، پھر اس کے بعد اللہ کی ولایت. اب میرے پاس وقت ہوتا تو پھر میں ولایت سے شروع کرتا، لیکن عزیزو 2 رکعت نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہا جاتا. میں واپس آؤ میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ خلافت کی دلیل یہ ہے، خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول جسے منتخب کر جائے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں نوجوان، ٹھیک ہے، جو پورا ابھی شعور نہیں رکھتے. انہیں میں اگر کہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے، یہ کہیں گے ٹھیک ہے. بولو یار، کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہیں کو پکڑ کے لے جائے، چلو یوں صحیح میں نہ صحیح، کوئی اور پکڑ کے لے جائے، وہ کہے کہ بتا علی اللہ کا ولی ہے، یہ کہیں گے ہاں ہے. چونکہ بفیض مجالس ہی میرے بچے سنتے رہتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے. جن بچوں سے مخاطب ہوں وہ سر ہلاؤ، بولتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے. چلو ٹھیک ہے. کوئی پکڑ کے لے جائے تم سے پوچھے کہ بتاؤ علی اللہ کا ولی ہے، تم کیا کہو گے؟ ہاں. اگر کوئی کہے کہ رسول کا خلیفہ ہے تم کہو گے ہاں. اگر کوئی کہے کہ علی محمد مصطفیٰ کا امام ہے نہ، تم کہو گے نہیں. یہی تو آل محمد کی مجالس کی تربیت ہے. ارے یہی تو تربیت ہے کہ میرا بچہ بھی جانتا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا خلیفہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا امام نہیں ہے. مصطفیٰ کا امام نہیں ہے. مصطفیٰ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہنے لگا ہوں. مصطفیٰ کا، رسول کا علی امام اور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر پیش نماز پڑھانے لگے، تو امام کہہ لے، میں پیش نماز کہہ رہا ہوں، نماز پڑھانے لگے، اسے پتہ چل جائے کہ میرے پیچھے مجھ سے بڑا عالم آ گیا ہے، حکم ہے کہ ہٹ جائے، اسے کہے کہ آپ آئیں، آپ پڑھائیں، کیونکہ میں تیرے آگے کھڑے ہو کے تیری امامت نہیں کرا سکتا،
مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جو امام الانبیاء تھا اسے کس نے نماز پڑھا دی؟ ہائے ہائے ہائے. میں اشارے کر کے جا رہا ہوں. میں سوال آپ میں سلامت رہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ. ٹھیک ہے، یہ مسکراتے چہروں پہ خدا اپنی رحمت نازل کرے. یہ آل محمد کے آنے پہ خوش ہیں. یقیناً جب میرے امام کا ظہور ہوگا تب بھی آپ خوش ہوں گے. جو شعبان میں خوش نہیں ہوتا نا، بس سمجھ لیں بس اس کی چھٹی ہے. ہاں اس کی چھٹی ہے. وہ حضرت کے ظہور پہ بھی خوش نہیں ہوگا. جو حضرت کے ظہور پہ خوش نہیں ہوگا، ہاں بولیں پھر کیا ہوگا؟ ان المنافقین والمنافقات فی الدرق الاسفل. میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم. جہنم کے آخری درجہ قرآن ہے. قرآن ہے. پیر صاحب ایک جملہ کہہ دوں، سب کی اجازت ہے؟ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کہاں ہوگا منافق؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. میں کون بات کہنے والا؟ جہنم کے آخری درجے میں کون ہوگا؟ منافق. منافق کسے کہتے ہیں؟ میں بڑے پیار سے آہستہ آہستہ بتاؤں گا. ہاں، جو ولایت علی کا. میری بات پہ یقین نہ ہو تو اپنے گھر کی کتاب سنن ابن ماجہ پڑھ. حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ میں شامل ہے. بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یبغض علی الا منافق. علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. مجھے نہیں پتا تمہاری رگوں میں علی کی محبت کتنی ہے. نہ ذرا دوبارہ نعرہ لگاؤ پھر. ممتاز صاحب، میں تقریر کر رہا ہوں، بندوں کو بلا رہا ہوں. اب ذاکر بلانا آپ کا کام ہے. بندوں کو میں بلا رہا ہوں، ذاکر کو انہوں نے بلانا ہے. میں نے تو مجمع اکٹھا کر کے دینا ہے نا جی. ٹھیک ہے، ہاں بس توجہ رکھنا. آذان ہونے میں چند منٹ ہیں. عزیزو، بات ذہنوں میں ہے؟ بھولے تو نہیں ہو؟ جہنم کے کہاں ہوگا؟ سب سے نچلے درجے میں. یار قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان پڑھ رہا ہوں. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو پھر جہنم میں سب سے نچلے درجے میں تو مشرک کو ہونا چاہیے. بولو، مشرک کو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے کافر کا درجہ، جو میرے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، اسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آخر میں ہے منافق صاحب. میں تو ادب سے نام لوں گا نا. ہاں آج تو بڑا خوشی کے دن ہے، سارے ہی خوشی. دیکھیے اللہ نے شعبان کو کیسے ڈیزائن کیا ہے. ماہ شعبان کو دیکھیے، آپ کبھی غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، شعبان کو اللہ نے ڈیزائن کیسے کیا. اس میں شہادت ہی کوئی نہیں رکھی. ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہو یار. شعبان چونکہ نزول کا مہینہ ہے، معصومین آئے ہیں، اللہ نے اس میں شہادت ہی کوئی نہیں رکھی کہ میرے بندوں میں غم کی لہر نہ آئے اس مہینے میں. جو اس مہینے میں بھی افسردہ رہے اس کا اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس سے اللہ نپٹے، اس سے اللہ ہی. عزیزو، سب سے پہلے تو مشرک کو جانا چاہیے نا، پھر کافر کو، پھر منافق کو. اب میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ یہاں پہ رک کے دلائل دیتا. بس ایک جملہ کہوں گا. آپ صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں، ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، آپ بات کو سمجھ جائیں گے. مشرک پہلے جہنم میں نہیں جائے گا، کافر پہلے جہنم میں نہیں جائے گا. سب سے پہلے جائے گا تو نچلے درجے میں جائے گا نا. اور نچلے درجے میں جانے کے لیے پہل ہونی چاہیے نا. ایسا ہی ہے. ہاں بول. جہنم میں آگ جو ہے وہ لکڑیوں کی ہوگی، ہاں کیل کی ہوگی، دیار کی ہوگی، کیکر کی ہوگی، آم کی ہوگی، کس چیز کی ہوگی؟ پڑھوں، وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ بندوں اور پتھروں کی ہوگی. ہائے 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 ہائے.
میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کس کی ہوگی؟ پتھروں اور انسانوں سے جلائی جائے گی۔ اس کے سب سے نچلے درجے میں سب سے پہلے منافق جائے گا، منافق پہلے جائے گا، کافر اور مشرک روکا جائے گا۔ جو اللہ کو انکار کرے وہ بھی روکا جائے گا، جو مصطفیٰ کا انکار کرے وہ بھی روکا جائے گا۔ سب سے پہلے بولو یار علی کو کتنا مانتے ہو؟ آپ کو مبارک ہو۔ نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی مبارک ہو۔ انہیں کیا مبارک ہو؟ جو مانتے ہیں ان کا مقام تو فائزون ہے، وہ تو فائز کیے جائیں گے۔ جو نہیں مانتے، ہاں سجنا تیار ہو جا، قرآن کہہ رہا ہے منافق سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ اور بی بی ام سلمہ نے سنن ابن ماجہ میں فرمایا ہے کیا کہ رسول نے فرمایا، بی بی کہتے ہیں میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بی بی ام سلمہ کون ہے؟ ام المومنین ہے۔ کوئی ایک ام المومنین تو نہیں ہے کہ یہ ایک ٹائٹل ایک ہی کو دے دیا جائے۔ ماشاءاللہ 9 ہیں یا 11 ہیں یا 13 ہیں۔ بی بی ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق۔ اب میں ساری تمہید کر کے کہہ رہا ہوں کہ مشرک اور کافر کے جہنم میں جانے کے لیے دیر ہو سکتی ہے، علی کے منکر کے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اب میں پڑھ دوں حضور کی حدیث، اجازت ہے؟ ان آیتوں کے بعد ایک حدیث پڑھ دوں رسول کی، ٹھیک ہے؟ حدیث دکھانا میرا کام، گھبراتے کیوں ہو؟ وہ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو اعلان کر کر کے کہتے ہیں وہ آ تو صحیح، تجھے دکھائیں، تیرے گھر کی باتیں تجھے دکھائیں گے۔ تو گھر کی باتوں کو نہ جانے تو میں کیا کروں؟ تیرے گھر کی باتیں تو میں جانتا ہوں، میں نے تیرے گھر کا مطالعہ جو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یا علی سلامت رہو۔ عزیزو، اہل بیت کی ولادت کے مقابلے میں بہت پیار سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی تشریف آوری کے مقابلے میں، اہل بیت اطہار کے ظہور پر نور کے مقابلے میں جنہیں جنہیں بھی تو لایا ہے تو ان کی ولادت نہیں منا سکتا۔ میں 13 رجب کو یہیں تھا آپ کے پاس، اگر آپ نے غور کیا نا، ٹھیک ہے، نعرے بھی لگاؤ گے، ولا میں جھوم بھی جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے، میں آپ بیتی بتانے لگا ہوں، جو مجھ پہ بیتی ہے میں وہ بتانے لگا ہوں، اگر سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، ٹھیک ہے، ذہن ادھر رہے تو سمجھ جاؤ گے، کوئی مشکل بات نہیں، آسان ہے۔ 13 رجب کو میں یہیں تھا، میرے ایک حافظ قرآن دوست ہیں، حافظ قرآن کمالیہ میں دوست ہیں، ٹھیک ہے، مولانا بھی ہیں، بہت اچھے قاری قرآن ہیں، ہمارے پورے ڈویژن میں ویسا قاری قرآن کوئی نہیں ہے، بہت اچھے قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، مدرس ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، نوک پلک ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی ہماری آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے مجھے مبارکباد بھیجی 13 رجب کو، بات شروع ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے، میرے ماتمی لوگ بھی بیٹھے ہیں، نوحہ خان بھی بیٹھے ہیں، مومنین بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے عبادت گزار سارے بیٹھے ہیں، نوجوانوں میری بات لینے کی کوشش کرنا، ذہن ادھر رکھنا۔ اس نے مجھے مبارکباد کا میسج کیا، خط نہیں لکھا، وہ زمانے چلے گئے، میسج لکھا، ٹھیک ہے، اس نے لکھا کہ 13 رجب کو
مولا علی علیہ السلام کی ولادت، اس نے کرم اللہ وجہہ لکھا، کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے جواباً لکھا خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے آگے لکھا کہ اگر آپ کے ہاں آپ کے کسی ہادی کی کوئی ولادت ہو مجھے بتانا، میں بھی مبارک دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے ہو؟ ہاں سر مار۔ اس نے پھر جواباً لکھا، اس نے بھی جواباً لکھا، میں نے بتایا نا کہ نوک پلک ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے جواباً لکھا کہ بس یہاں پر آ کر ہم رہ گئے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے یہی ہادی ہیں جو تمہارے ہیں۔ میں نے کہا میسج میں لکھتا ہے مان بھی لے، میسج میں لکھتا ہے مان بھی لے نا، ولادت نہیں منا سکتا۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے تو نے اپنے رہبروں کی وفات پر ریلیاں نکالی، بولنا جاگنا، ٹھیک ہے؟ ہاں آج میں نے کہا تھا میں مختلف انداز میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو نے ریلیاں نکالی، نکال، بڑی خوشی کی بات ہے۔ چاہے 22 جمادی الثانی کو نکال، چاہے یکم محرم کو نکال، چاہے 18 ذی الحج کو نکال، چاہے 22 رجب کو کنڈوں والے دن نکال، جاگنا جاگنا یار، نکال نکال، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، نکال نکال، اچھی بات ہے۔ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ تو نکالتا رہے، ہمارے جو جلوس ہے نا ان پر اعتراض نہ کر، ہمیں یہ ہے بس، اور کوئی نہیں۔ نکال، ٹھیک ہے، دن رات نکالو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نکالو، اچھی بات ہے۔ اور جنہیں تم بدعت کہتے ہو اب تو مان گئے ہو کہ ضروری ہے، اب تو مان گئے ہو نا، آہستہ آہستہ مان رہے ہو، ٹھیک ہے، سلولی سلولی کر رہے ہو نا، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تم تسلیم کر رہے ہو، تم نے لنگر پکائے، چند ایک سمجھے ہیں، باقی سارے کوئی بھی نہیں سمجھا۔ تم نے لنگر پکائے، ٹھیک ہے، تم نے دعوتیں دیں، تم نے شارع عام پر کھڑے ہو کر لنگر تقسیم کیے، ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے بلایا نہیں ہے، اگر مجھے بلاتے میں بھی کھانے جاتا، میں بھی، ہم کوئی لنگر کے منکر ہیں؟ بولو، اور لنگر تو شروع ہم نے ہی کیا ہے۔ تو کہتا تھا مت کھاؤ، اس میں یہ ڈال دیتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں، نہ یار تم پتہ نہیں کدھر رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تم نے یہ اعتراضات نہیں سنے، سبیل کا پانی نہیں پینا، اس میں یہ بچوں کا خون ڈالتے ہیں، اور جا تیرے پہ خدا لعنت کرے، نجس چیز بھی کوئی پیتا ہے؟ جہاں نجس اور پاک کی تمیز نہ ہو وہ اور گھر ہے۔ ارے ہم صاحبان تطہیر کے ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم جانتے ہیں رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے، ہم سب شعور رکھتے ہیں، ہم سب شعور رکھتے ہیں۔ بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، فضائل کی گفتگو ختم ہو گئی۔ تو نے لنگر ہم نے شروع کیا، لنگر کے معنی نیاز، ٹھیک ہے، ہم نے شروع کیا لنگر، تو نے لنگر پہ اعتراضات کیے، الحمدللہ اب تو نے ایک سرکار کا لنگر پکایا، وہ تیری سرکار، ہاں کبھی کہیں کہ یہ سرکار کہہ گیا نا، میں تو اسے کچھ اور کہتا ہوں، جو مجھے منبر روکتا ہے میں نہیں کہتا، تو نے پکایا، ٹھیک ہے، تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ لو میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، انتظار نہ کرواؤں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو نے لنگر پکائے، تو نے شرائع عام پہ تقسیم کیے، اور لنگر رسول کو منسوب ہو جائے تو کہتا تھا حرام، بدعت، علی کو لنگر منسوب ہو جائے علی کے نام سے تو کہتا تھا مت کھاؤ، حسین کے نام سے لنگر منسوب ہو جائے تو کہتا تھا مت کھاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب بتا تو نے لنگر کیوں پکایا، اب لنگر تو نے کیوں کھلایا، کیوں تقسیم کیا؟ مسلمان کبھی تو غیرت کیا کر، یزید کے بابے کا لنگر جائز ہے، حسین کے بابے کا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔